اپنے بچوں کی تربیت میں یہ الفاظ ہمیشہ اضافے کے طور پر استعمال کریں کہ وہ سوال پوچھیں، کسی چیز کے بارے میں بھی سوال پوچھیں کہ یہ کیا ہے، کسی عمل کے بارے میں سوال پوچھیں کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھاتے ہیں تو یہ بھی لازمی سکھائیں کہ ادب کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے تو اسکول جانے کے ریزنز بتائیں ان کو، سختی کرنے کے بجائے آپ ریزنز پہ عمل کریں، دلیل پہ کام کریں۔ اگر جب آپ دلیل پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ جب بچے آپ سے سوال پوچھیں تو ان کو جواب ایسے دیں جیسے آپ بڑوں سے بات کر رہے ہیں۔ اپنی بچوں کی عزت اس طرح کریں جیسے آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، تبھی آپ کو عزت ملے گی، کیونکہ تربیت کا بہترین ذریعہ اور طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ اوروں کی عزت میں اضافہ کریں تاکہ آپ کی عزت کی جائے۔ خیال رکھیں، ہمیشہ ایسی باتوں کا خیال رکھیں کہ جب آپ کے بچے آپ کی عزت کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کو ایسی تربیت دیں تاکہ وہ زندگی بھر اسی انداز سے زندگی جئیں۔ بچوں کو مشکلات سے گزاریں تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ اگر مشکل کی گھڑی آ جائے تو ان کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ بچوں کو باہر لے جائیں تاکہ ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو لوگوں کے سامنے بات کرنے کا۔ جب آپ اپنے دوستوں سے ملیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ بچوں کے سامنے بہترین انداز سے بات کیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی اختلاف رائے فیملی کے ساتھ یا کسی اور شخص کے ساتھ، ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو اپنی آواز کو دھیما رکھیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے سامنے کوئی جھگڑے کی بات نہ کریں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو کسی رشتہ دار کے بارے میں غلط بات نہ کریں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو کوشش کر کے اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی عزت کریں اور ان کے بارے میں پازیٹیو الفاظ یوز کریں تاکہ ان کے جو تاثرات ہیں آپ کے یا آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں وہ تبدیل ہوتے رہیں۔ اگر وہ آپ اپنا زہر اپنے بچوں میں منتقل کرتے رہیں گے تو یہ نسل در نسل یہ جو دشمنی ہے وہ چلتی جائے گی اور اس کا نقصان صرف آپ کو ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے آپ کی دشمنی کو نبھاتے رہیں گے۔ جس طرح سے آپ اپنی دولت کو وراثت میں دینا چاہتے ہیں، اسی طرح سے اپنی تربیت، علم، عقل، سمجھداری، سوچ سمجھ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی وراثت میں منتقل کریں تاکہ آپ کا علم آپ کے بچوں تک آئے اور اس کے بعد دوسری یا تیسری نسل تک منتقل ہوتا رہے۔ سوال پوچھنے سے کبھی نہ ڈریں، سوال پوچھتے رہیں، ہر ایک شخص سے، ہر ایک انسان سے، اپنے بچوں سے، اور بچوں کو بھی سمجھائیں کہ وہ بڑوں سے سوال پوچھیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔